بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جسے ہم آیت الکرسی سے یاد کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور یہ آیت کریمہ خاص طور پر شیطانی اثر سے انسان کو بچانے میں بڑا اہم کردار اور رول ادا کرتی ہے۔ اور آج کل چونکہ پورا معاشرہ یہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے، لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے بھی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ چونکہ 11 مہینے تک اس کے اثر کے زیر نگی اپنی زندگی گزارتا ہے، لہذا وہ اس سے دور نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنے نفس کے اشارے پر وہی شیطانی حرکتیں رمضان المبارک میں بھی کرتا ہے، جو حرکتیں وہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کے اشارے پر کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے آیت الکرسی کے سلسلے میں ہم چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک مختصر سے عمل سے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ اللہ کا ذکر یہ باطنی اعتبار سے مضبوط ہونے کے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین اگر کوئی ذکر ہو سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا۔ قرآن کریم کی ویسے تو ہر آیت اور اس کا ہر لفظ اور ہر کلمہ یہ اپنے اندر عظمت اور برکت کو لیے ہوئے ہیں، مگر جس کی عظمت اور برکت کو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، اتدری اعظم آیت من القرآن او من الکتاب، کہ اے ابی بن کعب کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم اور سب سے معنی خیز آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آیت کریمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لَأُهَنِّئُكَ بِالْعِلْمِ یا ابی بن کعب یا ابا المنذر، اے ابو المنذر جو آپ کی کنیت تھی، اے ابو المنذر، اے ابی بن کعب، میں تمہیں علم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کی نشاندہی پر انہیں اس بات کی مبارکبادی دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن کریم کی عظمت کو جانا، اور قرآن کریم کے عظمت میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے اس کی تم نے نشاندہی کی۔ اس سے بڑھ کر اور تمہارے لیے اور مبارکبادی کا کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس آیت کریمہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر اسم اعظم کو لیے ہوئے ہے، اور یہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اور ان تینوں آیتوں میں اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم، اسی لیے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے جو قرآن کریم میں 3 مقام پر آیا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر اللہ کا تعارف لیے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات میں نگران بنایا کہ بہت سارے صدقے کا مال بیت المال میں جمع تھا، تو آپ نے اسے ایک جگہ پر رکھا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرو۔ رات میں ایک شخص آتا ہے اور اس سے کچھ سامان اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسے پکڑ لیتا ہوں، اور پکڑنے کے بعد میں اسے کہتا ہوں کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر وہ کہتا ہے کہ میرے اہل و عیال ہے،
میں تنگ دست ہوں، لہذا آپ مجھے معاف کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے، اب میں ایسا نہیں کروں گا اور دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو قبل اس کے کہ میں آپ کو قصہ بیان کرتا، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو وحی آ چکی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سوال کرتے ہیں، ما فعل بأسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ لیا اور میں چاہ رہا تھا کہ اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر اس نے مجھے اپنا عذر پیش کیا تو مجھے رحم آیا، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آئندہ رات دوبارہ آئے گا۔ پھر دوسری رات ایسا ہی ہوا، وہ آیا، آپ نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا اس بار میں تجھے نہیں بخشوں گا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے پیش کر دوں گا۔ اس مرتبہ پھر اس نے وہی اپنے بہانے کیا اور کہا کہ اب آئندہ میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما فعل بأسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ کل ہی کی طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار اور آئے گا۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر وہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ میں اس کو کسی صورت میں چھوڑوں گا نہیں، اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب وہ بہانہ بازی کرنے لگا تو میں نے کہا میں تجھے نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے اور یہ تیسری مرتبہ ہے، اور بار بار تو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں آؤں گا اور پھر دوبارہ عود کر آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں ایک بہت اچھا نسخہ نہ دوں، ایسا نسخہ کہ اگر تم اسے رات میں بستر پر آ کر پڑھ لو تو صبح تک تمہیں شیطان کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں؟ تو پھر اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اس آیت کو پڑھنے سے شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھے اچھا نسخہ دیا لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، ما فعل بأسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہارے اپنے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد جب میں نے اس سے کہا کہ آج تو میں ضرور حضور کے پاس تجھے لے جاؤں گا، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک چیز میں تم کو ایسی سکھاتا ہوں کہ جس سے تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی، علم کے حدیث تھے صحابہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی کو پڑھو بستر پر آنے کے بعد تو تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے رات بھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا مگر اس نے بات سچ کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا، یہ کوئی موضوع روایت، من گھڑت روایت نہیں، بلکہ روایت صحیحہ ہے جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے، اور عام طور پر محدثین نے احادیث صحیحہ میں اس کا شمار کیا ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان خود اس آیت کریمہ کے سلسلے میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی آیت الکرسی کا عادی ہو۔ اسی لیے ہمیں اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کا عادی ہونا چاہیے۔ مزید اس آیت کریمہ میں کن مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور ان آیت کریمہ کو کن کن مواقع پر پڑھنا چاہیے، اس پر ہم آئندہ مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو عظمت کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کے معانی کو سمجھنے کی اور اس کے فوائد سے اپنے آپ کو بہرور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔